کسی کی انگلیاں کٹیں کسی کا سر نہیں رہا، کسی کی انگلیاں کٹیں کسی کا سر نہیں رہا، مگر تمہارے ظلم سے کوئی بھی ڈر نہیں رہا۔ حسین تیرے قافلے کی یاد آنے لگ گئی، حسین تیرے قافلے کی یاد آنے لگ گئی، ڈٹا ہوا ہے ایک شخص مکر نہیں رہا۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ جی دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی کل بریت ہوئی عدت کیس میں، جو کہ انتہائی گھٹیا ترین کیس تھا۔ اس کیس میں بھی عمران خان کی ضمانت بری ہو گیا، باعزت طور پر اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے امیدواران کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، تجویز و تائید کنندگان کے اغوا پر خاموشی، انٹرا پارٹی الیکشن کو جان بوجھ کر ایکسیپٹ نہ کیا سے لے کر بلے کے نشان چھین لینے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کرنے، 8 فروری کے تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے میں مکمل سہولت کاری، تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے اور تحریک انصاف کے خلاف مکمل پارٹی بننے پر نہ صرف الیکشن کمیشن کو ڈیزالو ہونا چاہیے بلکہ آئین کی دھجیاں بکھیرنے پر ان کے سب کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ مطالبات آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس کے علاوہ ایک صدیق جان نے بڑی اہم خبر دی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف کی انہوں نے سب سے بڑی خوبی بتائی ہے۔ شہباز شریف کی سب سے بڑی خوبی جس کی وجہ سے انہیں وزیر اعظم بنایا گیا، وہ یہ ہے کہ وہ سر جھکا کر سنتے ہیں، ڈانٹ کھاتے ہیں، سوری سر کہتے ہیں اور آئندہ غلطی نہ دہرانے کا عزم کرتے ہیں۔ یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ صدیق جان کا آج کا ٹویٹ ہے، اور میں آپ کو آج کی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بتا دوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی عمران خان کی طرح فائر کیا گیا، فائرنگ کر کے اسے بھی مارنے کی مکمل کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی بچا لیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی عمران خان کی طرح وہ بھی امریکہ الیکشن جو ہے جیت رہا ہے۔ اب اس کا 78% چانسز ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ولاگز میں بتایا تھا کہ عمران خان بھی 78% سے اوپر چلا گیا ہے، تو اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ بھی 78% پہ چلا گیا ہے۔ اور اس وقت جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی اگر فلسطین کے حق میں ریلی نکالتی تھی تو اس کے اوپر لاٹھی چارج، واٹر کینن، ہر ایک چیز ہوتی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اگر فلسطین کے حق میں ریلی نکالنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہوئے۔ کیا ہے ایسا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے؟ جماعت اسلامی نے فلسطین کا دھرنا دیا تو 3 افراد کو شہید کر دیا گیا، درجنوں گرفتاریاں ہوئیں، متعدد مقدمات درج ہوئے۔ اب 7 رضوی آئے ہیں تو انہیں پانی بھی مل رہا ہے، حاجت کے لیے بھی انتظام ہے، کوئی واٹر کینن نہیں، شیلنگ نہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے جلسے کی اجازت مانگی تو کہا گیا دہشت گردی کا خطرہ ہے، محرم کا آغاز ہو چکا ہے، ریڈ الرٹ ہے، اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہیں؟ کیا کسی کو دباؤ میں لانا مقصود ہے، یا پھر 2-4 دن بعد معاملات کو سنگین سطح پر لے جانا چاہتے ہیں؟ کچھ تو بڑا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، کچھ تو بڑا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اسی طرح میرے جو محترم ہیں جن سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے، یہ بولنا بھی میں نے کافی کچھ ان سے سیکھا، عمران، ریاض خان، تحریک لبیک والے خبردار ہو جائیں، یاد رکھیں کہ جلد مطالبات نہ مانے گئے تو ان کے دھرنے کی آڑ میں حکومت کچھ اور کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ اللہ مظاہرین کو ان کی نیت کے صدقے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ عمران ریاض کا آج کا ٹویٹ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ چند ایک گزارشات رکھی، اور
آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز تقریباً 80 سے 90% ایم این ایز اور ایم پی ایز نے جو ہے وہ اپنے فارم حلفیہ بیان جو ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں بیرسٹر گوہر کو۔ ابھی چند ایک رہتے ہیں، ان کے متعلق کچھ کے متعلق افواہیں اڑ رہی ہیں، جیسے امیر سلطان صاحب ہیں، ان کے متعلق افواہ اڑ رہی ہے کہ انہیں کسی نے اغوا کر لیا ہے، وہ منظر عام پر نہیں آ رہے، ان کو کسی نے کڈنیپ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دو کے متعلق اور بھی نیوز ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تمام نیوز فیک ہوں اور سب کے سب اپنے گھروں میں محفوظ ہوں، اور سب کے سب اپنے فارم 45 فارم حلفیہ بیان جو ہے وہ جمع کروا دیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں جو ان کا حق بنتا ہے وہ مل جائیں۔ اور عمران خان کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اس کے متعلق اور صنم جاوید اور بشرا بی بی کے متعلق میں شام کو ولاگ بناؤں گا، میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔